حضرت باعزید بستامی کے ساتھ یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا. زیادہ تر مخالفتیں حسد کی وجہ سے ہوتی ہیں. حسد بنیادی وجہ ہوتی ہے. قرآن مجید نے کہا محبوب تیرے ساتھ جو زیادتی کرتے ہیں، معاذ اللہ بے ادبی کرتے ہیں، حسد من عند انفسہم، ان کے دلوں میں تیرا حسد ہے. حسد بنیادی وجہ ہے اختلاف. حسد ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے. حضرت باعزید بستامی کے پڑوس میں یہودیوں کا پیشوا رہتا تھا، آپ کی مخالفت کرتا. ساری زندگی اس نے مخالفت کی. یہودیوں سے بڑا مانتے تھے. اس سے کوئی غلطی ہو گئی، سارے اسے چھوڑ گئے. پہلے رئیس اعظم ہوتا تھا، پھر غریب ہو گیا. ایک دن حضرت باعزید بستامی گھر آئے تو بچے کے رونے کی آواز آئی. زوجہ سے پوچھنے لگے اس کا بچہ کیوں روتا ہے؟ تو کہنے لگی آپ کو پتہ ہے نا، اب لوگ اسے چھوڑ گئے ہیں تو گھر میں دیا نہیں جلتا، بچہ چھوٹا ہے، اندھیرے میں روتا ہے. رات گہری ہو گئی تو حضرت باعزید نے اپنے گھر سے دیا اٹھایا، اپنے گھر سے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آیا تو جناب باعزید کا انداز کیا ہے؟ اس نے مخالفت کی زندگی بھر. انداز کیا ہے؟ باہر آتے ہی نا آپ فوراً اس کو بولنے نہیں دیا. کہنے لگے بھائی سن لے، میں پہلے بھی آ سکتا تھا، دیر سے اس لیے آیا ہوں کہ گلیاں سنسان ہو جائیں، لوگ سو جائیں. تجھے اور مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں ہوں، دوسرا تو ہے، اور تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے. باعزید وہ نہیں کہ جو نیکی کرے گا اور دنیا کو بتائے گا. میں تیرا راز بھی رکھوں گا. اور بچے تو معصوم ہوتے ہیں نا. فرمایا میرے بڑے ہو گئے، تیرے چھوٹے ہیں، یہ پکڑ لے دیا گھر میں لے جا. اور میرا وعدہ ہے کسی کو ساری زندگی اس نے مخالفت کی. وہ شخص کہتا ہے مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیا، دیا دے کے چلے گئے. اگلی شام پھر آئی، رات گہری ہوئی تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی. میں باہر گیا، نیا چراغ، نئی بتی، نیا دیا. کہنے لگے دیکھ کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اس وقت آیا ہوں جب تنہائی ہو، اور تو مجھے جانتا ہے میں غلط بات بھی نہیں کرتا، یہ دیا رکھ لے، میں کسی کو بتاؤں گا بھی نہیں. کہتے چلے گئے. تیسرا دن آیا تو وہ یہودی کہتا ہے میرے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا، میں ٹوٹ گیا. ان کی نیکی نے مجھے خرید لیا، ان کے معاف کرنے نے ان کی عزت میرے دل میری روح میں بڑھا دی. کہتے ہیں جب دروازے پہ دستک دی میں باہر آیا، انہوں نے دیا تھمایا. کہنے لگے دیکھ بھی کوئی نہیں رہا، اور تو مجھے جانتا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں جھوٹ بھی نہیں بولتا، میں بتاؤں گا بھی نہیں، تیرا راز رکھوں گا. کہتے ہیں انہوں نے دیا تو اس یہودی پیشوا نے شور مچانا شروع کیا. کہنے لگا مسلمانوں باہر نکلو، یہودیوں باہر آؤ، عیسائیوں باہر آؤ. شور مچ گیا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے. کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ باعزید ہے، میں یہودیوں کا پیشوا ہوں. میں نے ساری زندگی جھوٹے الزام لگائے، ساری زندگی اس کو بدنام کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا، جو مجھ سے بن سکتا تھا میں نے کیا. پر یہ عجیب شخص ہے، یہ پرسوں بھی مجھے دیا دے گیا ہے، آج بھی دے گیا ہے، کل بھی دے گیا ہے. میں ساری زندگی اسے رلاتا رہا، اور اس نے میرا چھوٹا سا بچہ بھی میرے بچے کا رونا بھی اس سے برداشت نہیں ہوا. میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں جھوٹا ہوں، باعزید سچے ہیں، ان کا مذہب بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے، اور جس مصطفیٰ کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ محبوب بھی بڑا سچا ہے، یہ سچے دین کے ماننے والے ہیں. کہنے لگے میں تمہیں گواہ بنا کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ آؤ سارے در رسول پہ جھک جائے. بھائی یاد رکھیں، سمجھیں، غور کریں. عزت درگزر سے، اب اس پر میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. عزت درگزر سے ملے گی. ایک تو آپ کو عزت عاجزی سے ملے گی، تقوی سے ملے گی، عزت درگزر سے ملے گی، عزت قناعت سے ملے گی، عزت کم بولنے سے ملے گی. اور اگر زیادہ عزت لینی ہے اور عزت اتنی لینی ہے کہ چھا جاؤ دنیا میں، اگر چھا جانے کا شوق ہو نا تو پھر رب فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کی غلامی کر لو، پھر میرے نبی کے ہو جاؤ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا تم میرے نبی کے ہو جاؤ، دنیا بھی تمہاری اور دنیا بنانے والا خدا بھی تمہارا ہو جائے گا. تم میرے غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، رسول اللہ کی نوکری میں، اور قسم اللہ کی بڑی عزت ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے، بڑا پیار، بڑا حسن ہے، بڑی رعنائی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہے. یار وہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں پتہ نہیں کون ہوں، کہاں کا رہنے والا ہوں، یار نہیں لوگ پوچھتے تو کون تھا، تیری برادری کیا ہے، تو کہاں کا ہے، نہیں پوچھتے. تیرے لبوں پہ اگر ذکر مصطفیٰ ہے تو دنیا تیری غلام ہے. اگر تو حضور کا ہے تو پھر سارے دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا. اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. رسول اللہ کی غلامی عزت دیتی ہے، نبی پاک کی نوکری، اللہ کرے آپ بول پڑے آمین کہنا. نبی پاک کی غلامی عزت ہے، حضور کی غلامی
यार बंदा बिल्कुल बेअमल हो ना, बिल्कुल, तो मेरी तरह दाढ़ी रख के पगड़ी बांध के बस में भी चढ़ जाए तो कई लोग सीटें खाली कर देते हैं, कहते हैं बुजुर्गों यहाँ आ जाए, हजरत जी यहाँ आ जाए। तो फिर इज्जत किस चीज की हुई? सुन्नत मुस्तफा की हुई ना, फिर इज्जत नबी पाक की सुन्नत की हुई ना, वकार की हुई ना। एक साहब, एक बच्चे ने दाढ़ी रख ली तो मुझे आके कहने लगे हजरत जी लोग बड़े बड़े लकब देने लगे हैं। मैंने कहा क्या? कोई कहता है हजरत साहब, कोई कहता है कारी साहब, कोई कहता है हाफिज साहब, कोई कहता है अल्लामा साहब। तो मैंने कहा तेरी मौज नहीं बन गई? 4 सालों में हिफज होता है, तुझे मुफ्त का लकब मिल गया है। से निजामी 8 साल में होता है, मुफ्त का अल्लामा बन गया है। तुझे वकार नहीं दे दिया अल्लाह ताला ने? इज्जत मेरे आला हजरत फरमाते हैं इज्जत दरे रसूल पे है, इज्जत हुजूर की। और आला हजरत ने एक बात लिखी है बड़ी कीमती, और मैं ना जब कभी परेशान होता हूं ना तो मैं ये वाली बात खोल के पढ़ता हूं आला हजरत। ये बात ढारस बंधाती है, ढारस तवानाई देती है, पूरा मजमून बांधा है। कुर्ब खुदा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब मैं अपने शेख की खिदमत में गया तो हजरत विसाल कर गए, तो मेरे दिल में वो जो खास कैफियत थी अल्लाह के जलवे की, वो जो खास तजल्ली थी रब की, वो रुखसत हो गई। मुझे अल्लाह का कुर्ब ना मिला। मैंने दोस्तों से मशवरा किया तो कहने लगे जंगल में निकल जा, इबादतें कर। घर में माँ बूढ़ी थी। हजरत बायजीद फरमाते अम्मा के पास आया, कहा अम्मा जी दिल नहीं लगता, मेरा दिल करता है मैं रब को मनाऊं, मेरे दिल में मेरा रब बैठ जाए, लेकिन आपकी खिदमत माने है, अगर आप अपने हुकूक माफ कर दे तो मैं रब ना राजी कर लूं। तवज्जो है आपकी? जी जाग रहे हैं? अगर आप इजाजत दे तो रब राजी कर लूं। माँ कहने लगी बेटा मैं अपने हुकूक माफ करती हूँ, जा जाके अल्लाह को राजी कर लो। हजरत बायजीद निकले, फरमाते हैं बस्ताम से बसरा, बसरा से शाम, शाम से इराक, इराक से मदीने का हसीन शहर, वहाँ से काबतुल्लाह के हसीन मंजर। 12 साल मैं फिरता रहा, मुझे रब ना मिला। बेनियाजी बड़ा है, सजना किसी ने घर आ मिलता ही, कोई काबे खाली आवे। बेनियाजी बड़ा है। 12 साल अल्लाह ने जलवा न दिया, परेशान रहा, रोता रहा, तड़पता रहा। मैंने खुश्क रोटियां खा के, पत्ते खा के, घास खा के गुजारा। 12 साल मुझे अल्लाह का कुर्ब न मिला। बस्ताम से गुजर रहा था, सोचा माँ से ही मिलता जाऊं। 12 साल नहीं आया। फरमाते 12 साल के बाद घर आया, दरवाजे पे दस्तक दी। माँ को ये भी पता है कि ये तरीका, ये स्टाइल किसका है दरवाजा खटखटाने का। उसने ये नहीं पूछा कौन है दरवाजे, ये नहीं पूछा। अंदर से कहने लगी बायजीद मुझे पता चल गया है तू आ गया है, ठहर जा दरवाजा खोलती हूँ, ठहर जा। माँ जल्दी से उठी, उसने उठ कर दरवाजा खोला। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला कभी कभी मुझे याद है, कभी कभी किसी को दरवाजा खोलना पड़ता है, भाइयों को, बच्चों को। मैं 2 बजे कभी जलसे से लौटता, अभी पूरा हाथ नहीं रखता था कि अम्मा जी कहती जल्दी भागो मेरा बेटा, भाग के जाओ, थका मांगा आया। हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते माँ बेटा बायजीद पता चल गया है तू आ गया है, आ रही हूँ बेटा मैं खोलती हूँ दरवाजा। फरमाते माँ ने झट से दरवाजा खोला और मैं माँ से मिला। माँ मुझसे मिली, माथा चूमा, हाय मेरा बेटा कमजोर हो गया है, बायजीद तू ढब से खाना नहीं खाता होगा, बेटा इधर बैठना, मैं तेरे लिए तेरे पसंद की रोटियां पका के लाती हूँ। फरमाया माँ बगरची खाने में गई। बूढ़ी माँ, ये नहीं पूछा कि 12 साल तो पलटा ही नहीं, उसने बगरची खाने में खड़े होकर रोटी पकाई। हजरत बायजीद फरमाते अम्मा ने रोटी मेरे आगे रखी, मैं रोटी खा रहा था तो कहने लगी बेटा रब मिला के नहीं, रब भी मिला के नहीं, 12 साल तू जंगलों में घूमता रहा, रब मिला? फरमाते रोटी खाते खाते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मौला अम्मा जी बड़ा बेनियाज है, 12 साल में एक बार भी उसने जलवा दीदार नहीं दिया। फरमाते माँ जल्दी ना, मेरा बेटा रोना नहीं ना, क्यों नहीं जलवा देना, तुझे देगा जलवा, मेरे बेटे को अल्लाह जलवा देगा, जरूर अता फरमाएगा, खबरदार रोना नहीं तो रोटी खा।
دیکھ اللہ مہربانی فرمایا میں روٹی کھانے لگا, ماں وضو کر کے دوسرے کمرے میں گئی, مصلی بچھایا اور مصلی پہ بیٹھ کے 2 نفل پڑھ کے دعا کہتی ہے مولا یہ تو نے کیا کیا, میرا لخت جگر 12 سال تجھے ڈھونڈتا رہا, 12 سال وہ تیرے لیے جنگلوں میں گھومتا رہا, تو نے ایک جلوہ دیدار نہ دیا, تو نے اس بوڑھی ماں کی طرف بھی نہیں دیکھا جو بیٹے سے جدا تھی. مولا تو بے نیاز ہے تو کیا ہوا, اگر آسیہ تجھے منا سکتی ہے اور اگر ختیجہ تجھے منا سکتی ہے, اگر تو حسین کی ماں سے پیار کر سکتا ہے تو میں بھی ایک لخت جگر کی ماں دے میرے بیٹے کو جلوہ کیوں نہیں دیتا. حضرت بایزید فرماتے ہیں جو 12 سال نہ ملا تھا ماں کے ہاتھ کی روٹی کھاتے کھاتے جلوہ نصیب ہو گیا. اماں جی کے ہاتھ کی روٹی کھاتے کھاتے جلدی سے اٹھا کہ میں جا کے ماں کو خوشخبری دوں کہ رب مل گیا ہے. میں نے کہا کہ پتہ نہیں 12 سال کی میری وہ جو محنت تھی وہ کامیاب ہوئی. جب میں گیا اور ماں کو میں نے دعا مانگتے دیکھا تو پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا بایزید تو کہاں گھومتا پھرتا تھا, رب جنگلوں میں نہیں ملتا, ویرانوں میں نہیں ملتا, رب تو ماں کی دعاؤں میں چھپا ہوا, تو ماں کی دعاؤں میں چھپا ہے, کاش تو پہلے ماں کی دعا لے لیتا. حضرت بایزید فرماتے ہیں دنیا مجھے سلطان العارفین کہے گی, زمانہ میرے نام کی تقریریں کرے گا, لیکن دنیا والوں یاد رکھنا مجھے جو خدا کا جلوہ ملا ہے تو میری ماں کی دعا کی برکت سے ملا.